اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ آج بھی آپ لوگ ٹائم سے آئے تھے یا لیٹ ہوئے تھے؟ بارش کی بوندیں لیٹ نہیں ہوئے، سب ٹائم سے آئے تھے ماشاء اللہ۔ چلیے کچھ لوگ لیٹ سے آئے تھے۔ آج 11 جون ہے، 6 جون سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، آج 11 جون ہے، آج آخری دن ہے نا۔ میں ایک سوال پوچھوں گا ڈیٹ کے بارے میں، 6 جون سے 11 جون کے بارے میں سوال پوچھوں گا، کون جواب دیں گے؟ پہلے ہاتھ کھڑے کریں پھر سوال پوچھوں گا، کون جواب دیں گے؟ آپ؟ ہاں، ان کا پہلے ہاتھ اٹھائیں، پہلے ان سے جواب دیتے ہیں۔ یہ بتائیے 6 جون سے 11 جون تک کتنے دن ہوتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ میں نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ 6 جون سے 11 جون تک کتنے دن بتائیں گے؟ 5 بتائیں گے۔ اصل میں ادھر والا دن چھوڑ دیتے ہیں یا ادھر والا دن چھوڑ دیتے ہیں؟ تو 6 5 11 5 کر دیتے ہیں۔ 6 5 11 تب ہوتا ہے جب آپ 6 کو انکلوڈ نہیں کریں، سمجھ رہے ہیں؟ 6 5 11 تب ہوتے ہیں جب آپ 6 کو انکلوڈ نہیں کریں، اور 6 5 11 نہیں ہوتے ہیں اگر آپ 6 کو بھی انکلوڈ کریں۔ تو 6 تاریخ کو شروع ہوا، 11 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے، تو کل کتنے دن ہوئے؟ 6 دن ہوئے۔ ابھی بھی کوئی 5 دن کہہ رہے ہیں؟ 6 دن، ٹھیک ہے۔ 6 دن میں آپ کا جو شیڈیول تھا وہ روز کا، شروع میں فرسٹ پیریڈ میں محترم علی صاحب آپ کو پریکٹیکل کچھ نہ کچھ سکھا رہے تھے۔ اس کے بعد ہر دن سیکنڈ اور تھرڈ پیریڈ میں 2 ٹاپک آپ کے سامنے ڈسکس ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں ایک سوال پوچھوں گا، ٹاپکس کے بارے میں کون جواب دیں گے؟ آپ جواب دیں گے۔ 6 دن روز 2 ٹاپک ڈسکس ہوئے، جس میں سے آج چھٹا دن ہے، بہت دھیان سے سوال سنیں۔ 6 دن روز 2 ٹاپک ڈسکس ہوئے، جس میں سے آج چھٹا دن ہے۔ آج کا دوسرا ٹاپک نہیں رہے گا کیونکہ اس میں ٹیسٹ ہے۔ تو کل کتنے ٹاپک ہوئے؟ ان کو ہی جواب دینا ہے۔ 11، ماشاء اللہ۔ دیکھیے ان کے جواب سے ایک بہت اچھی سیکھ ملتی ہے۔ جواب لیٹ دیجیے، ٹھہر کر دیجیے، ٹائم لے کر دیجیے، مگر صحیح دیجیے۔ کچھ لوگ جھٹ جواب دینے کے چکر میں کنکلوژن ٹھیک سے نہیں کرتے، حساب ٹھیک سے۔ کبھی بھی جلدی کر لینا یہ مہارت نہیں ہے، صحیح کرنا یہ مہارت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے کتنے بچے ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے جلدی پارا پورا کرنے کے چکر، آپ جلدی پارا پورا کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ آپ کو جلدی نہیں پڑھنا ہے، آپ کو صحیح پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر آپ جلدی صحیح پڑھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن امپورٹنس جو ہے وہ صحیح پڑھنے کو ہے، جلدی پڑھنے کو۔ انہوں نے حساب لگایا ہوا 6 دن ہوا ہے، آج ایک دن نہیں ہوا، تو روز 2 کر کے 5 دن 10 میں پھر آپ 11 بجے تک ہمیں جواب، ٹھیک ہے۔ تو جی کوئی سیکھنا چاہے ابھی موقع دیا جائے گا آپ کو بولنے کا انشاءاللہ۔ تو ہم نے 6 دن کلاسز لی، ٹھیک، 11 ٹاپک ڈسکس ہوئے، اور ہر دن کچھ نہ کچھ ہم نے پریکٹیکل سیکھا، وضو سیکھا، نماز سیکھا نا، سیکھا۔ اب آپ کے یہ جو 11 ٹاپکس ہیں نا، ان ٹاپکس کو کبھی آپ فرصت سے غور کرنا اور دیکھنا۔ تو ہم نے جو ٹاپک ڈیزائن کیے تھے، ڈیسائیڈ کیے تھے، اس میں ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ کو بیسک سے لے کر پرو تک ساری چیزیں مل جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری کوشش ہے، آپ کے لیول سے آپ کو توحید مل جائے، اتباع سنت مل جائے، ٹھیک ہے، آپ کو عبادت مل جائے، آپ کو بدعت مل جائے، آپ کو منہج مل جائے، آپ کو اخلاق مل جائے، آپ کو فکر مل جائے، آپ کو مقصد مل جائے۔ یہ ٹاپکس ہیں، جو ٹاپک 11 آپ کے سامنے رکھے گئے وہ کوئی رینڈم نہیں تھے کہ ہم نے کہیں سے کچھ اٹھایا اور رکھ دیا۔ ان سارے ٹاپکس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ کبھی سارے ٹاپکس ایک ساتھ کہیں کیا ہم نے پڑھا تو آپ پائیں گے کہ اس میں توحید ہوگی،
ٹھیک ہے، اس میں اتباع سنت ہوگی، اس میں منہج صحابہ ہوگا، اس میں حیا اور پاک دامنی ہوگا، اس میں جوانی کی عبادت ہوگی، اس میں ذمہ داری کا احساس ہوگا، اس میں تعلیم کے لیے موٹیویشن ہوگا، اس میں زندگی کا مقصد ہوگا. یہ سب بے مقصد اور رینڈملی نہیں ڈیزائن کیے گئے تھے. ہم چاہتے تھے کہ آپ کے اندر ہر طرح سے ایک مقصد پیدا ہو جائے. آپ کو کچھ چیزیں ہم نے پرووائڈ کری آخرت کی تیاری کے لیے، اور کچھ چیزیں ہم نے پرووائڈ کری دنیا کی کامیابی کے لیے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کیا ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. اب دیکھیے، ابھی تک 6 دنوں میں آپ نے فارمولا سیکھ لیا کہ کامیاب کیسے ہونا ہے. 6 دنوں میں آپ نے فارمولا سیکھ لیا، تھیوری مل گئی آپ کو کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے. یہ تھیوری، یہ فارمولا آپ کو مل گیا، یعنی کہ آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں. مگر کامیاب ہونے کے لیے علم کافی ہے یا علم پر عمل ضروری ہے؟ صرف علم سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے، علم پر عمل ضروری ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ابھی جہاں بیٹھے ہو، آپ کو جانے کے لیے ڈور کراس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ جب آپ باہر جاؤ تھوڑا سا جھک کر جانا ورنہ آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ جب آپ باہر جاؤ تو تھوڑا سا جھک کر جانا ورنہ کیا ہو جائے، چوٹ لگ جائے گی. تو دروازے پر جھک کر نہیں جاؤ گے تو چوٹ لگ جائے گی. یہ علم آپ کو حاصل ہو گیا. اب آپ جا رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے تو پتا ہے جھک کر جانا ہے، اب تو مجھے چوٹ لگے نہیں سکتی، اور آپ جھکے نہیں تو ٹھپ سے چوٹ لگے گی نہیں لگے گی؟ بھائی آپ کو تو پتا تھا جھک کر جانا ہے، پھر بھی چوٹ کیسے لگ گئی؟ آپ نے اس علم پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، جھکنے سے چوٹ نہیں لگے گی، یہ علم آپ کو چوٹ سے بچا نہیں سکتی، بلکہ جھکنے سے چوٹ نہیں لگے گی، یہ علم آپ کو صرف چوٹ سے بچانے کے لیے راستہ دے. جب تک آپ اس علم پر عمل نہیں کرو گے، آپ کو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. آگے بات سمجھ میں؟ تو آپ نے فارمولا سیکھ لیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آج سے لے کر جب تک زندہ رہیں تب تک اس فارمولا پر عمل کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عمل کرنا ہے. خاص طور پر، بنیادی طور پر سب سے زیادہ پریفرنس اور ترجیح آپ کو جن باتوں پر دینی ہے ان میں سے پہلی چیز توحید ہے. کیا ہے؟ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے اللہ جیسی امید نہیں لگانی. پہلی چیز آپ کو زندگی میں اسے سب سے ٹاپ پر رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے. دوسرا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے وہ رسول اللہ کے طریقے پر کریں گے. یہ آپ کو کہاں مان لینا ہے. مولانا کیا کہتے ہیں، امام صاحب کیا کہتے ہیں، فقہا کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، وہ سب اختلافی مسائل میں ڈسکشن کرے جائیں گے. مگر اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے یہ طے کرنے کا ادھیکار رسول اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کے لیے کچھ بھی کریں گے وہ رسول اللہ کے طریقے پر کریں گے. دو بات سمجھ میں آ گئی. تیسری بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم صرف صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے. فارغ صاحب نے آپ کو سمجھایا تھا، منہج صاحب سمجھایا تھا کہ قرآن کو کن کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، صحابہ کرام. حدیث کو کن کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، ایسا کیوں؟ صحابہ کرام ہی کی سمجھ کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام ہی وہ ٹیم ہے جن کی پریکٹس کے ٹائم پر رسول اللہ موجود ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب صحابہ کرام قرآن پر عمل کر رہے تھے، حدیث پر عمل کر رہے تھے، تو ان کے کریکشن کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے خود رسول اللہ موجود ہیں۔ تو یہ ڈیفینیٹ ہو گیا کہ ان کی پریکٹس غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کی پریکٹس غلط ہوتی تو رسول اللہ فوراً ان کا کریکشن کر دیتے، ان کی اصلاح کر دیتے نہیں۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کو صحابہ کی فہم اور سمجھ کے مطابق ہی سمجھنا ہے۔ آپ کو میں پوری زندگی کا کنکلوژن دے رہا ہوں، آپ کو پوری زندگی پرائیورٹی دینی ہے توحید، ٹھیک؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے طریقہ لینا ہے صرف رسول اللہ سے۔ طریقہ لینے کے لیے جو سمجھ اختیار کرنی ہے وہ صحابہ کی، ٹھیک ہے؟ 3 ٹاپک ہو گئے، توحید، اتباع سنت، منہج صحابہ۔ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بعد آپ کو زندگی میں تعلیم اور مسلمان والے ٹاپک کو بہت زیادہ ترجیح دینی ہے۔ یاد رہے، سوچ بنی ہوئی ہے کہ دن بھر ٹھیلا لگاؤں گا 200 روپے کما لوں گا، 10 سال پڑھنے کے بعد بھی کوئی نوکری نہیں ملے گی، کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ تعلیم کمائی کے لیے نہیں ہے، تعلیم تو اچھا انسان بننے کے لیے، کامیابی کے لیے ہے یا نہیں؟ تو تعلیم کو آپ کبھی بھی ہلکے میں نہیں لو، ٹھیک ہے؟ تعلیم حاصل کرو گے اور زندگی کا مقصد بناؤ گے، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا، ٹھیک ہے؟ ہر وقت آپ کو ذمہ داری کا احساس رہے گا، ہر وقت آپ کو ذمہ داری کا احساس رہے گا، خاص طور پر جوانی میں اور زیادہ رہے گا۔ یہی سارے ٹاپکس ہیں نا، تعلیم پر ٹاپک آیا، ذمہ داری کا احساس ٹاپک آیا، جوانی کی عبادت ٹاپک آئی، تو تعلیم میں پیچھے نہیں رہو گے، زندگی کا مقصد دونوں جہان میں کامیابی کو بناؤ گے، ٹھیک ہے؟ ذمہ داری کا احساس ہمیشہ رہے گا۔ ذمہ داری کا احساس آپ نے سنا کہ جس عمر میں آپ کی جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کا احساس ہی احساس ذمہ داری ہے۔ بس سمجھ رہی ہے؟ ایک پیدا ہوئے بچے کو ایک ہی ڈیوٹی دے کر باہر لے جاتا ہے، کھاؤ اور کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر وہ پیدا ہوا بچہ دودھ نہیں پیے گا تو اس کا مطلب وہ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا ہے، خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ خیر، ذمہ داری کا احساس آپ کو ہر وقت، ابھی آپ کی ذمہ داری پڑھنے کی ہے تو آپ اگر پڑھائی میں پیچھے ہو تو آپ کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، آپ کو اپنی ذمہ داری میں ہرگز پیچھے، وقت پر کھانا، وقت پر سونا، صاف صفائی، نہانا دھونا، تعلیم حاصل کرنا، عبادتیں کرنا، یہ سب ابھی آپ کی ذمہ داری ہے اور ان سب کا آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ جب ذمہ داری کا احساس آپ کو پڑھایا جا رہا تھا تو حمود صاحب نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ جب وہ سورۃ النساء پڑھنے لگے تو ایک ذمہ داری والی آیت آئی تو رسول اللہ رونے لگے اور آپ نے فرمایا بس وہ احساس ذمہ داری والی آیت آئی تو اس میں آپ رونے لگے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، مگر ذمہ داری کا احساس بڑھاپے میں جا کے سب کو ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تعلیم گزرنے کے بعد تو سب کو احساس ہو جاتا ہے، مگر کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جوانی میں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ جوانی میں آپ کی ذمہ داری کو آپ اکیلے دم پہ پوری کر سکتے ہو۔ بڑھاپے میں تو کمر ساتھ نہیں دے گا، گھٹنا ساتھ نہیں دے گا، دماغ ساتھ نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں، بس بڑی بڑی باتیں کرو گے، بڑی بڑی سوچ دکھاؤ گے، کل کچھ نہیں پاؤ گے۔ لہٰذا جوانی میں ذمہ داریاں پوری کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ چند ٹاپکس تھے جن پر فوکس زندگی بن رہے ہیں۔ انگلیوں میں کہہ لیجیے، توحید سب سے اوپر رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف رسول اللہ کا طریقہ اپنائیں گے، رسول اللہ کے طریقے کو صحابہ کے منہج پر سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ زندگی کا مقصد دونوں جہان میں کامیابی کو بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تعلیم میں کبھی پیچھے نہیں رہیں گے، ذمہ داری کا احساس رکھیں گے، جوانی میں خاص طور پر اپنے کام پر زیادہ فوکس رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی بھر یاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عمل کے بنا یہ تھیوریز آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں، سنیے۔ آپ معلوم ہے ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں
جو کچھ بھی کھاتے ہیں خوراک کے طور پر، وہ ہمیں پیڑ پودوں سے حاصل ہوتا ہے. کس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیڑ پودے. یہ بتائیے کہ پیڑ پودے ہماری زندگی کے لیے کوئی سائنٹیفک گہرا فارمولا ہے یا کامن سی چیز؟ کامن سی چیز ہے نا. پیڑ پودے کون نہیں جانتا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھروں میں سب کے پودے لگے ہوئے ہیں نا، پودے لگے ہوئے. تو پیڑ پودے ہمارے لیے کتنی کامن سی چیز ہے. آپ سمجھ پا رہے ہو نا؟ سمجھ پا رہے ہو نا؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، پیڑ پودے کے بارے میں کون جواب دیں گے؟ آپ نے ایک جواب دے دیا اور کسی کو چانس دیں گے. ہاں آپ جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے. ان کا جواب لینے کے بعد میں اور کسی سے بھی یہی سوال پوچھوں گا. اگر ان کا جواب صحیح نہیں ہوا تو میں بعد میں جواب دوں. ٹھیک ہے جی. بڑے پیڑ اور پودے میں کیا فرق ہے؟ پیڑ جو ہے، پودا جو ہے، پیڑ کا ایک چھوٹا ورژن ہوتا ہے کہ جب وہ بیج لگاتے ہیں تو پودا بنتا ہے، پودے سے پیڑ بن جاتا ہے. لیکن جب وہ پودا اور پیڑ میں ڈفرنس یہ رہتا ہے کہ پیڑ ہوتا ہے بڑا پودا ہوتا ہے، پودا چھوٹا ہوتا ہے. یہ جواب کمپلیٹ نہیں ہے. یہ جواب کمپلیٹ نہیں ہے. ہاں آپ نے ہاتھ اٹھایا. پودا جو ہے پیڑ کا ایک سب پارٹ ہے اس کا. اچھا یہ بتائیے کہ گلاب کا پودا کس پیڑ کا بھاگ ہے؟ تو ایسے کیسے آپ پیڑ کا بھاگ ہے؟ پودا تو کسی پیڑ کا تو بھاگ ہوگا نا. گیہوں کا پودا کس پیڑ کا بھاگ ہے؟ مکئی کا پودا کس پیڑ کا بھاگ ہے؟ یہ تو صحیح جواب نہیں. ہاں پودا ہوتا ہے وہ ہمیں ویجیٹیبلس کو زیادہ وہ کرتے ہیں پرووائڈ. اور جو ٹریز ہوتے ہیں وہ شاید وہ میں وہ کرتے ہیں فروٹ. اور جو ہوتے ہیں ٹریز وہ بڑے ہوتے ہیں، ہمیں چھایا دیتے ہیں، ٹھنڈا دیتے ہیں. بٹ جو وہ ہوتے ہیں پلانٹس، ان کے بھی شروعاتی ہوتی ہے. وہ جب گارڈن ہوتا ہے پلانٹس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے ان کو بڑا کرنے کے لیے. بٹ ٹریز آلریڈی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ لوگ جو ہے نا پیڑ اور پودے کے ڈیفینیشنز بتا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے ہی نہیں کہ پیڑ کسے کہتے ہیں اور پودا کسے کہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پیڑ اور پودے میں فرق کیا ہے. مجھے فرق بتانا ہے. ڈیفینیشن کون سا ڈیفینیشن بتا رہے ہو؟ جی آپ بتائیں. پیڑ لکڑی کے ہوتے ہیں اور پودے سافٹ ہوتے ہیں. یہ سب سے قریب ہے صحیح ہونے کی. سب لوگ ان کے جواب پہ ہنس پڑے مگر ان کا جواب صحیح کے سب سے قریب ہے. نہیں آپ سیکنڈ چانس. پیڑ کے جو وہ ہوتے ہیں جڑیں جسے کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو اس کی جو ٹرنک ہوتی ہے ڈیفینیشن پیڑ اور پودے میں فرق یہ ہے نا کہ مطلب جو پودے کی جو اسٹیم ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، پیڑ جو ہوتا ہے اس کا ٹرنک ہوتا ہے اچھا خاصا ہے. اور بتائیں. پیڑ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ وہ بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ نا پودا نازک ہوتے ہیں کیونکہ وہ اچھا ہوتا ہے. ہاں تو یہ سب پیڑ پودے. دیکھیے اب میں آپ ہو گیا. اور کسی کو جواب دینا ہے؟ اور کسی کو آزمانا ہے اپنی صلاحیت کو آزمانا ہے؟ اور کسی کو جواب دینا ہے؟ جی پیڑ پودے کسی کو جواب دینا ہے؟ وہ تو بتا دیے میں نے. ابھی تک ہم نے کہا پیڑ کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، پودے کی کمزور ہوتی ہے. بتا دیجیے. اور کچھ کسی کے دماغ میں کچھ بھی آ رہا ہوگا؟ ہاں جی. چلیے یہ بھی چیز ہے. چلیے ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کو لگے گا کہ پیڑ پودے کا سوال کر کے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پر فوکس کریں. جو میں سمجھانا بہت دھیان سے. یہ پیڑ پودا کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا میں آپ سے. میں نے یہ کیوں پوچھا تو اس کو سمجھیے. دیکھیے بہت کامن چیز بھی بہت میں نے پہلا جملہ کیا کہا تھا کہ پیڑ پودے آپ کی زندگی میں کامن ہے یا بہت ڈیپ فارمولا ہے. آپ نے کیا کہا؟ کامن ہے. اب میری بات سنیے. حد سے زیادہ کامن چیز بھی کامن چیز بھی صبح شام دن رات چلتے پھرتے گھر باہر جہاں دکھنے اور ملنے والی چیز بھی اگر پراپر ڈسکشن سے خارج ہو جائے تو ہمیں صرف وہ دکھتے ہیں ان کی معلومات ختم ہو جائے. آیا میرا خلاصہ سمجھ میں یا نہیں؟ بہت
زیادہ کامن چیزیں بھی اگر ڈسکشن سے غائب ہو جائیں، یعنی ان کے بارے میں بات چیت اگر نہیں کری جائے، ان کے بارے میں پراپر ڈسکشن اگر نہیں ہو، تو وہ چیزیں صرف ہمیں دکھتی ہیں، ان کی معلومات ختم ہو جائیں۔ ان کی معلومات، میں آپ کو پیڑ اور پودے میں ایک فرق بتاتا ہوں۔ میں آپ میں سے کسی کا جواب غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ میں سے کسی کا جواب غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مگر جو فرق میں بتا رہا ہوں آپ اس کو سنیے۔ پیڑ اسے کہتے ہیں جو اپنا پھل بار بار دے، پودا اسے کہتے ہیں جو اپنا پھل صرف ایک بار دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اس سے بہتر فرق آپ بتا کے دکھائیے، کیونکہ آپ جو بھی فرق بتا رہے ہو نا اس میں کامن تھنگ مل جا رہی ہے، سیم چیزیں مل جا رہی ہیں، مگر میں نے جو فرق بتایا ہے آپ کو پتا ہے، پودا جو ہمیں دیتا ہے، جیسے کسی نے کہا کہ پودا ہمیں اناج دیتا ہے، پیڑ ہمیں پھل دیتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات، آکسیجن دونوں کے پھل پتے دیتے ہیں۔ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، دیکھیے دھان جانتے ہیں نا، چاول جس سے نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھان کا پودا ہوتا ہے، ایک بار دھان آیا اور ختم، پودا ختم۔ آئی بات سمجھ میں؟ گیہوں، ایک بار گیہوں آیا پودا ختم، سرسوں ایک بار آیا پودا ختم، آم ایک بار آگے ختم، آم ہر سال پیڑ کھڑا رہے گا، ہر سال پھول آئے گا، پھل آئے گا، پکے گا، جڑے گا، پیڑ کھڑا رہے گا۔ بس سمجھ آ گئی؟ تو آپ سب یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پراپر ڈسکشن نہیں ہونے کی وجہ سے اس چیز تک نہیں پہنچ پاتے۔ پودا ایک بار پھل دیتا ہے اور پیڑ بار بار پھل دیتا ہے۔ یہ بتائیے کیلے کا پودا ہوتا ہے، پیڑ کیلے کا پودا ہوتا ہے ایک بار۔ میں نے اس لیے پوچھا، بڑی عجیب سی تھیوری ہے کیلے کی، آپ کو پتا ہے؟ آپ ایک کیلے کا پودا لگائیے، اس کیلے کے پودے میں ایک بار کیلے کی وہ لڑی آئے گی، لڑی پوری دیکھیے نا، وہ لڑی آئے گی، وہ لڑی کمپلیٹ ہوگی، کاٹ لیجیے، وہ پودا گر جائے گا، وہ دوبارہ کیلا نہیں دے سکتا، وہ کیلے کا پودا کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ مگر عجیب تھیوری یہ ہے کہ وہ گرنے سے پہلے جڑ سے اپنی دو چار اولاد چھوڑ جائے گا۔ پسند نہ آئی؟ وہ پودا گرنے سے پہلے جڑ میں اپنی دو چار اولاد چھوڑ جائے گا، وہ تو گر جائے گا، مگر اسی جگہ سے دو چار کیلے کے پودے اور پھر ہر کیلے کا پودا گرنے سے پہلے اپنے دو چار ایک کیلے کا پودا لگائیے اور اس کے بعد وہیں ہر سال کیلے کے پودے آتے رہیں گے اور کیلا ہوتا رہے گا۔ یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا تھا؟ دراصل یہ توحید، یہ اتباع سنت، یہ عبادت، یہ بدعت، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں ہماری مسلمانوں کی زندگی میں بہت کامن چیزیں ہیں، مگر ان چیزوں کے بارے میں پراپر ڈسکشن نہ ہو تو ہمیں صرف یہ لفظ یاد رہ جائیں گے، ان کی باریکیاں یاد نہیں رہیں۔ اس لیے بار بار آپ کو اس طرح کے کلاسز میں حاضر ہونا ہے، یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہاں پر کیا پڑھایا جائے گا، بھائی پھر سے وہی توحید، پھر سے وہی تعلیم، پھر سے وہی، جی نہیں، آپ کی زندگی میں ڈسکشن ہوتے رہنا چاہیے، ورنہ کامن چیزیں آپ کے لیے ان کامن بن جائیں گی۔ بتائیں آج اگر ہم کسی کو اناج اور پودوں کی مثال دیتے تو وہ سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ اناجوں پودوں کا ڈسکشن ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کو کنکلوژن کے طور پر میں نے بتایا کہ کن ٹاپکس کو پرائیورٹی دینی ہے، اور آخری بات میری یہ تھی کہ کبھی اس طرح کا موقع آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ کامن چیزیں بھی آپ کے لیے مشکل چیزیں ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہر سال ہر بار آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے بھی، اور زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں؟ 12 بجے ٹیسٹ آپ کا شروع ہوگا، 12 بجے ٹیسٹ شروع ہوگا، 7 منٹ بچے ہیں، کوئی فیڈ بیک اپنا دینا چاہتے ہیں تو بتائیے۔ ہاں بھائی، آپ کو سمر کلاسز میں کیسا لگا، کیا محسوس کیا، فیڈ بیک کر دینا چاہتے ہیں؟
once again. फीडबैक मैं जरूर देना चाहूँगा. ये 6 दिन का जो पूरा सेशन था समर डे का, समर कैंप का, इसमें से सेकंड डे ज्वाइन करा है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक इंसान हैं और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कोताही करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है. शैतान हमें बहुत आसानी से बहका सकता है, बहुत आसानी से डाइवर्ट कर सकता है. उस चीज़ों से बचने के लिए और एक तरीके से जो कि हमारे दिलों में जो संग लग जाते हैं उन सबको हटाने के लिए इस समर कॉलेज में ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. उसके अलावा भी जो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं, जिम्मेदारी का एहसास, या एम ऑफ लाइफ, या कल जो सबसे बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं मुसलमानों के लिए कंफ्यूजन है तालीम के ऊपर कि दुनिया और दीन के ऊपर क्या है. सबसे ज़्यादा मुसलमान परेशान रहता है कि दुनिया को देखूँ या दीन में देखूँ. तो हमारे शेख को समझ सकते हैं कितने अच्छे से तालीम को दीन और दुनिया में डिवाइड करने के बजाय नफ़ा पहुँचाने वाली या गैर नफ़ाई जो होती है, और दूसरा बताया उन्होंने कि फर्ज है और फर्ज है किफ़ाया. तो लाइक उससे मुझे बहुत आसानी हुई, मेरा दिमाग उससे बहुत ज़्यादा खुला, क्योंकि मैं जब तालीम के बारे में पढ़ता था तो मैं यही बहुत ज़्यादा सोचता था कि यार ये दुनिया की तालीम को देखूँ या दीन देखूँ अपना, क्योंकि दुनिया में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है. अब कॉम्पिटिशन की फील्ड बोल रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटिशन है और ये बढ़ता ही जा रहा है. तो मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो उससे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फायदा हुआ मुझे कि जब मैंने उसके का दर्स सुना कि दीन को दुनिया और मतलब नॉलेज को या तालीम को दुनिया और दीन में डिवाइड करें, उसका अलग क्लासिफिकेशन है. तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फायदा हुआ और भी बहुत टॉपिक्स थे. तो माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा कर दिया और फीडबैक पॉजिटिव ही रहेगा इंशाल्लाह. और जितने भी अगले साल आने वाले टाइम में और क्लासेस होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लेकर इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. और कोई फीडबैक देना किसी को? अस्सलाम वालेकुम. ये समर इस्लामिक क्लासेस खास तौर पे मेरे लिए इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मैं बाहर रह रहा और वहाँ ऐसा कोई दर्स का सिलसिला या कुछ मुसलसल हमने भी घर में बैठना ऐसा कुछ नहीं. इसीलिए ये जो जून में समर इस्लामिक क्लासेस हुई हैं कि मेरे लिए खास तौर पर इसलिए ज़रूरी रही क्योंकि मैं वापस उस सिलसिले से जुड़ सका, वापस ऐसे लोगों में बैठ सका जो मेरी सोच रखते हैं और मुझसे बेहतर है दीन में भी दुनिया में भी, उन लोगों का मुझे साथ मिल सके. और ख़ास तौर पे ये जो समर इस्लामिक क्लासेस हुई हैं ये बच्चों के लिए और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में आदत बन जाएगी कि ये कैसे लोगों में बैठना बेहतर है और उन्हें कैसे दीन में और दुनिया में फ़ायदा हो सकता है. और जो टॉपिक्स लिए गए हैं और जिस तरह से बयान किए गए हैं उससे हमारा नज़रिया भी बहुत बेहतर हुआ और हमें नई चीज़ों को अच्छी और दीन की तरफ से सोचने की हमें तालीम मिली. और इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी ये अगर मुसलसल चलता रहे तो हम लोगों के लिए बहुत फायदा है. जी, अस्सलाम वालेकुम.